چاہیے، کیونکہ ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم اگر اس کا انکار کر دیں بے شک وہاں پہ ہوں تب بھی ہم اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ کہ یہاں سے منافقین اور کافروں کے بڑے بڑے سردار ہیں جو فساد فی الارض کے سالش کھیل کی رہنمائی کر رہے تھے، انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ ڈیٹیلز آتی ہیں۔ انسان اور جن دونوں کی یہ بات آلریڈی آ چکی ہے، اور یہ وہ منافقین ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ محض مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے اور وقت گزاری کے لیے مسلمانوں میں آ بیٹھتے تھے، اور محض مسلمانوں کو بہلانے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن جب اپنوں سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے، معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی دعوت تم پر اثر کر گئی ہے، تم ان میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہو، یہ تم واقعی مسلمان تو نہیں ہو گئے؟ تو پھر وہ انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہتے کہ ہم ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے محض بہلا رہے تھے، ہم نے ان کو مذاق بنا رکھا ہے، ہم مذاق میں ہی ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اس پر یقین کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہمارا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. یہ لیول 2 کے لیسن 2.88 لیسن پہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر لوں پھر میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو لیسن 8 کا صفحہ نمبر 2 جو ہے اس میں آیات نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں 14، 15 اور 16، 14 اور 15 انشاءاللہ، اور 16 بھی ہے میرے خیال میں۔ تو یہ اب انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ آلریڈی ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ فسادی اور بیوقوف آلریڈی جو آج ہم نے اسٹڈی کیا تھا لیسن 7 میں۔ تو ابھی جو ہے وہ منافق دو رخیں ہیں، اس میں آئے گی منافقین کے بارے میں یہ جو ساری بات ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ آلریڈی ہم نے لیسن 6 میں پڑھی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ انسان کی جیسے 3 قسمیں تھیں، اس میں سے ایک تھی کہ وہ کہتے کہ ہم آخرت پر اور اللہ پر ایمان لے کے آئے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اچھی ایک معرفت قرآن میں تھی کہ جس شخص کے قول اور فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تعریف ثابت ہو، یعنی مذاق اڑا رہا ہو یا چینج کر رہا ہو انسان کے اسلامی عقائد کو، مگر وہ ایمان اور اسلام کا مدعی ہو لیکن کلیم کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد ہے، یعنی کہ اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کی تعلیمات کو چینج کرنا، ان کا مذاق اڑانا، تو وہ منافق سے بڑھ کے ایک اس کی کیٹیگری ہے، وہ ملحد ہے۔ اور یہ منافق جو ہے وہ یقیناً اس میں کوئی بہت ڈفرینس نہیں ہے، یہ اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اس کی۔ ابھی ہم نے جو ہے لیسن 7 میں پڑھا ان کے بارے میں، ابھی ہم کنٹینیو کریں گے کہ یہ لوگ جو اپنے نزدیک ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو سچائی کے ساتھ اسلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں، مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کے رائے میں یہ سرسر احمقانہ فعل تھا، محض حق اور راستی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق و باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے۔ آج کی اگر آپ پاکستان کی یا دنیا کے پالیٹکس دیکھتے ہیں تو جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے نزدیک عقائد جو وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، ان کے نزدیک مفاد امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو جو بھی فیصلے کرتے ہیں، جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ میرا کیا مفاد ہے، اس کے مفاد میں چل رہے ہوتے ہیں۔ یہی مین ڈیفرنس ہے۔ عقیدے پہ انسان اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں عقیدے پہ جو ہے وہ، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کا جو کریکٹر تھا ہمیں نظر آتا تھا، تو وہ بھی عقیدے پہ جو کمپرومائز، لیکن انہوں نے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ آج بھی دنیا میں عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، لیکن جو فرد عقیدے پہ کمپرومائز کرتا ہے
اور اپنے مفاد کے مطابق بات کرتا ہے تو وہ منافق ہوتا ہے۔ ہم ان کی آیات کا تعارف لیں گے انشاءاللہ، تفصیل سے دیکھیں گے۔ آج کی جو آیات ہیں، آج 14، 15 اور 16، 3 ہیں، اس میں میرے لیے ہے کہ جو کریکٹر پیچھے سے ڈسکس ہوتا آ رہا ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے، جو کہ منافقین کے بارے میں ہے۔ تو ہم ان آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں جو اسباق ہے ہمارے سامنے ہے کہ یہ منافقین دو رخے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اڑانے والے ہیں۔ اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہ مین جو ہے ان کے ہمارے سامنے آیا، تو اس کو ہم آیات مبارکہ کی شروع سے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 14 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، آلریڈی ہم نے یہ ڈسکس کر لیا ابھی جو ہے محترم ناصر بھائی کے ساتھ، اذا کا اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اور جب وہ ملتے ہیں الذین، ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، خلو خلوت ہے اس میں جو ورڈ جو یوز ہوتا ہے، خلوت اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، خلوت علیحدگی، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں سے، یعنی کہ یہ دونوں جو ہیں وہ انسان جنس میں دونوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ زیادہ تر شیطان جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پہ شیطان صرف انسانوں کے استعمال ہوئے، اور یہاں پہ یہ شیطان صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوئے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، اچھا یہاں پہ یہ ایڈیشنل تھی کہ یہ لفظ منافقوں کے سردار اور یہودیوں کے ان لیڈروں کے استعمال ہوا ہے جو فساد فی الارض کے سارے کھیل کی رہنمائی کر رہے تھے، کیونکہ یہ آیات مبارکہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں صورت نازل ہوئی تھی، اور یہ کریکٹر وہیں پہ ہی ڈومینیٹ کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں لوگ یا کافر تھے یا مسلمان تھے، ان میں منافقت نہیں تھی، لیکن یہاں پہ منافقت تھی، اور دونوں ساتھ شامل تھے اس میں۔ جو منافقین کے سردار تھے ان میں یہودی بھی سردار بھی شامل تھے، اور یہودیوں کے لیڈر بھی شامل تھے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے ہم دیکھیں گے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں انا معاکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جب وہ اپنے ملتے ہیں جو کلیم کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان لائے ہیں اور آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں سے ملتے تھے اپنے سردار سے تو کہتے قالو انا معاکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، انما کا مطلب بس، نانو ہم، انما نانو بس ہم، مستہزئون مذاق کرنے والوں میں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم جو سیریس نہیں ہے اس معاملے میں۔ استہزاء جو ہے وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تمسخر بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، مذاق بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ تو اس کی ہم شرح دیکھتے ہیں، تفصیل دیکھتے ہیں۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو یہ رویہ اور کریکٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اور خود کو ایمان والا اور مسلمانوں کو وفادار اور دوست ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر وہ دنیا کے فائدے مل سکتے ہیں وہ لے لیں۔ بعض لوگ اس ذلت اور کمینگی کو قوت اور حکمت سمجھتے ہیں، مکر و فریب کو اعلیٰ درجے کی فراست اور سیاست سمجھتے ہیں۔ یہ میں آلریڈی اس میں نے کمنٹ کیا تھا کہ آج کی جو ہے نا وہ دنیا میں اس چیز کو، منافقت کو جو ہے لوگوں کو چیٹ کرنے کو، اور جو ہے وہ سمجھ جاتے کہ یہ بڑی جو سمارٹنیس ہے، جس کو اگر آپ ایک ورڈ میں دیں تو اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں، لیکن وہ مکر فریب کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے، اسٹریٹ بات کہنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، تو یہاں بھی شیطان کے معنی ہے سرکش، تندخو، متکبر، اور کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کسی بھی کافر گروہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے خلاف اپنے گروہ کی قیادت کر رہا ہو اور اس کی سرکشی اسے راہ راست کی طرف نہ آنے دیتی ہو، یعنی کلیم کر رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے رویے جو ہیں وہ مسلمانوں والے رویے نہیں ہیں، وہ دین کے ساتھ نہیں ہے، چاہے اسمبلی میں کیوں نہ بیٹھا ہو، جب مسلمانوں کے ووٹ لے کے کیوں نہ وہاں پہنچے ہو، لیکن مینلی اس کا رویہ دیکھا جائے گا۔ اور ایک چیز ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے بہت چھوٹی سی دنیا ہے، بڑا وقت ہے،
اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ ایکم احسن عملا کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اصل چیز آخرت ہے، اور یہ تو آزمائش ہے جس میں سے ہر ایک گزر رہا ہے. اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مینشن کی ہے. انہوں نے کہا کہیں جرم ہو رہا ہو اور جو شخص وہاں موجود ہے اس کا انکار کر دے تو ایسے ہے کہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. اور کوئی جرم ہو اور کوئی شخص وہاں پہ موجود نہ ہو اور وہ کسی جگہ بیٹھ کے اس کا اقرار کر کے بالکل صحیح ہوا ہے تو ایسے ہے جیسے اس میں شامل تھا. تو ہمیں جو ہے اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے یا کسی کو انڈورس کرنے کے لیے بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم اگر اس کا انکار کر دیں بے شک وہاں پہ ہوں تب بھی ہم اس سے بچ جاتے ہیں. تو یہ کہ یہاں سے منافقین اور کافروں کے بڑے بڑے سردار ہیں جو فساد فی الارض کے سازش کھیل کی رہنمائی کر رہے تھے. انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ ڈیٹیلز آتی ہیں. انسان اور جن دونوں کی یہ بات آلریڈی آ چکی ہے، اور یہ وہ منافقین ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. وہ محض مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے اور وقت گزاری کے لیے مسلمانوں میں آ بیٹھتے تھے اور محض مسلمانوں کو بہلانے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے تھے. لیکن جب اپنوں سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی دعوت تم پر اثر کر گئی ہے، تم ان میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہو، یہ تم واقعی مسلمان تو نہیں ہو گئے. تو پھر وہ انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہتے کہ ہم ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے محض بہلا رہے تھے، ہم نے ان کو مذاق بنا رکھا ہے، ہم مذاق میں ہی ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اس پر یقین کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہمارا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس کو اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے حالات کے پراسپیکٹو سے دیکھیں ہمیں کئی چیزیں اس میں نظر آئیں گی. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنو جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، دوبارہ ریڈ کیجیے شَيَاطِينِهِمْ، شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے اور شیطانوں کے، جب تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ، انما نحن مستہزئون، انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنوا قالوا آمنا، ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی آگے چلتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اور بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے. استہزاء ہم پہلے پڑھا تھا مذاق کرنا، اور اسی سے یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے. اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، بھی ساتھ، ہم ان کے، بہم ان کے ساتھ، واو ویمدہم فی طغیانہم، واو اور یمد وہ ڈھیل دیتا ہے ہم ان کو، ہم جو ضمیر ہے اور اس کے ساتھ ہے یمدہم اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی حروف ہے فی میں، طغیانہم ان کے سرکشی میں، ویمدہم فی طغیانہم تو وہ ڈھیل دیتا ہے اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کے سرکشی میں. طغیانی سے ہم جو ہے ورڈ طغیانی ہم یوز کرتے ہیں تو
طغیانی ہی میں سرکشی، پانی میں جب سیلاب آتا ہے تو کہتے ہیں یہ طغیانی آ گیا، سیلاب کو طغیانی کے لفظ بھی کہا جاتا ہے۔ یا مہون تو بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہ بڑا اہم لفظ ہے یا مہون، وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ امیہ کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان کو راستہ سجائی نہ دے تو ادھر ادھر اندھوں کے لیے ٹٹولتا اور ہاتھ مارتا پھرے۔ یہ ایگزیکٹلی ایسی ہے کہ اگر آپ کس کمرے میں ہیں اور وہاں پہ لائٹ نہیں ہے، لائٹ بجلی ہی ہے، وہاں پہ بجلی بند ہو جائے اور آپ نے باہر نکلنا ہو اور آپ کو ایگزیکٹلی آپ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیسے جو ہے اس دروازے تک پہنچے جو باہر نکلتا ہے، تو پھر آپ ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی۔ تو یہ ایگزیکٹلی یہی کیفیت ہے کہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک اندھے کی کیفیت ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے پاس روشنی آئی تھی، انہوں نے روشنی کا انکار کیا، اب کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ طغیانی ہے، وہ بھٹک گئے ہیں۔ جب انہیں بھٹک جائے تو بالکل ایسے جیسے کمرے میں بند ہو گیا اور وہ اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، یا اس کی آنکھیں نظر چلی جائے، وہ بھی اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کچھ سجائی نہیں دیتا، اس کے لیے موو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کس قدر بدبخت ہے وہ شخص کہ آسمان و زمین کا مالک اس سے مزاح کر رہا ہے، اس سے بڑی شقاوت اور کیا نہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، یعنی کہ خدا جو ہے، اللہ جو ہے وہ مزاح کر رہا ہے، یعنی کہ وہ انہوں نے جو سرکشی کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا ہے، اللہ نے ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، یا اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی دو کیفیت ہے، یہ تو پکڑ ہے، یا اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور جو ہے وہ ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ جو ہے اور زیادہ اپنے لیے گناہ اور بدبختی ہے اس سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ کفر اور اسلام کے مارکے میں خود اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی اور مددگار ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اللہ نے پیسے کیا تھا، وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر نہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ بھی جب وہ مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں کہا اللہ ان سے مذاق اڑا رہا ہے، یعنی کہ اللہ سے مذاق، اللہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوست اور ولی ہے مسلمانوں کا، اللہ کے دوست اور بندوں کے لیے اس کی سرپرستی اگر طمانینت قلب کا ایک بہت طمانینت قلب کا، دل کی جو ہے وہ سودگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ یہ ہم جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے غافل دشمنوں کے لیے انجام بعد کی نشاندہی ہے جو اس کے لیے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اور کہ اللہ ان کی رسی دراز کی جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کس کو مہلت دیتا ہے، یعنی اگر انسان جو ہے برا کام کر رہا ہے اس کے باوجود اس کو مہلت مل رہی ہے تو اس کو اس چیز کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری رسی دراز کر رہا ہے اور مجھے بہت بڑے جو ہے وہ مشکل میں ڈالنے کا سامان ہو رہا ہے۔ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں سرگرداں ہیں، یہ اندھے ہو رہے ہیں، غفلت میں ڈوبے جا رہے ہیں، حالانکہ ایک خوفناک انجام ان کا منتظر ہے۔ یہ جو کائنات ہے نا، یہ اللہ کی کائنات ہے، اس میں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک بلی کو دیکھا جو ایک چوہے کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ چوہے کو چھوڑتی تھی تو پھر اس کو پکڑ لیتی تھی، وہ چوہا ادھر ادھر بھاگتا تھا، اس کو بھاگنے پھر اس کو پکڑ لیتی تھی، کہ اس کو پتا یہ چوہا کہیں جا نہیں سکتا، اس کے اندر اس کے تھا۔ تو ایسے جو یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ جب مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی کائنات سے کہیں جا نہیں سکتے، جب اللہ چاہے گا ان کو پکڑ لے گا۔ تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے جو اس نے ڈیٹرمن کی ہوئی ہے، تو اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے سمارٹ ہیں۔ میرے ساتھ ترجمہ کیجیے گا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ہم عربی اور اردو دونوں پڑھیں گے پھر بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم جو ہے نا سب اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، تاکہ ہمارے سامنے رکھیں کہ اگر ڈھیل کسی کو مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی مل رہی ہے، تو یہ اگر بھٹک رہا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے اس میں کہ جو اللہ نے اس کو سرکشی میں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ وہ تھے ہدایت پانے والے۔
یعنی کہ اس میں ہم ورڈ بائی ورڈ لے کے چلیں گے اس کو. یہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اولئک الذی، یہی وہ لوگ ہیں الذی جنہوں نے الذین اشتروا الضلالۃ، اشتراؤ سب نے خرید لیا، جمع کا صیغہ ہے، اور یہ بلکہ امر کا بنتا ہے اشتراؤ، یا اس میں بنتا ہے اپنا اشتراؤ امر کے بنے گا. ضلالہ یعنی گمراہی کو. اشترا جو بیع و شراء، خرید و فروخت کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بیع و شراء استعمال کرتے ہیں. اور ضلالت کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو گمراہی، شدید گمراہی کو جو ہے وہ ضلالت کہتے ہیں. بالہدا، ہدایت کے بدلے. فما، پس نہ، ما منفی کے لیے استعمال ہوا، فا پس کے لیے. وما ربحت، تو کچھ فائدہ نہیں دیا. آپ کو پتا ہے کہ فعالت جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں جو ہے رحبت جو ہے وہ گمراہی کے لیے استعمال ہے. گمراہی ضلالتا تا مربوطہ جس کے اینڈ پہ آتا ہے تو وہ مؤنث کا لفظ ہوتا ہے. یہاں پہ تا ہے تو آگے جو اس کے لیے ورب آئے گا وہ بھی مؤنث کے ریفرنس سے آئے گا. تو ربحت آیا، ربحت، تو یعنی کہ مؤنث کے لیے کہ نہ فائدہ دیا گمراہی نے ان کو. تجارتہم، ان کی تجارت نے. وما قانو مہتدین، اور نہ تھے وہ، قانو وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے. یہاں پہ ایک اور جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب کانا کے ساتھ جو ہے وہ ماضی آئے گا تو وہ مضارع بن جائے گا. محتدون، وہ تھے، کانا وہ تھے، نہ وہ تھے، محتدون ہدایت پانے والے. وما قانو محتدین، اور وہ نہ تھے ہدایت پانے والے. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. یعنی اگر وہ چاہتے تو ہدایت کی راہ ان کے پاس تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ان کے سامنے رکھ دیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے برائی کو خریدا، ضلالت کو خریدا، ہدایت کو چھوڑ دیا. ان پر ہدایت کے دریائے بہا دیے گئے تھے، یہ ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے ہدایت دے کر اس کے بدلے میں ضلالت خرید لی. یہ بڑی اچھی مثال ہے یہاں پہ کہ جیسے غافل تاجر کا انجام ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے منافع حاصل کرنے کے پورے اپنے امکانات ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں کرتا تو فائدہ نہیں اٹھاتا. یعنی اپرچونٹی تھی لیکن اسے فائدہ نہیں اٹھایا. ویسے ہی انجام ان کا ہوا، اس سودے میں کوئی نفع جو ہے وہ نہ ہوا، اور ہدایت بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی. یعنی کہ یہ ایک انسان کی زندگی میں اپرچونٹیز آتی ہیں اس قسم کی بھی، اور جیسے ایگزامپل دی تجارت کی بھی، ایسی معاملات کی بھی جہاں پہ جو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے انسان کو سیکھنے کا، اس کے بعد عمل کرنے کا، سمجھنے کا، آگے پھیلانے کا. تو ان اپرچونٹی سے زندگی میں آئے تو اس کو انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ اگر خدا نخواستہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے تو بہت ہی جو ہے وہ نقصان کی بات ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے یعنی یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے. یعنی کہ اگر اس کو بڑے پراسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، ایک دنیا اور آخرت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، ان کا انجام جو ہے پھر جہنم کا انجام ہوگا. اور وہ بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑی ہے. جو جنت ہے، جنت میں داخلہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو فلاح ہے وہ اس کو فلاح کہا گیا. اور جو یہ ضلالہ اور گھاٹا ہے جو اس میں جائیں گے. وما قانو مہتدین، اور نہ وہ تھے ہدایت پانے والے. ایمان کا قبول کر لینا منافقین کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے کفر اور منافقت کی روش اختیار کر لی. ان لوگوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی حاصل کی. یعنی آلریڈی آ چکی ہے بات. اللہ فرماتا ہے کہ اس تجارت میں انہیں نفع نہ ہوا، انہوں نے ساری عمر صرف کر کے دنیا کے ضائع ہو جانے کی عارضی نفسیاتی فائدے حاصل کیے، حال نہیں حاصل کر لیے. تو اس میں جو نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں منافق کی، تو وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے. چوتھی نشانی ایک دوسری حدیث پاک میں آتے ہیں، جب بات چیت کر، جب وہ جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آئے یا بد زبانی کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور یہ ایک اور چیز آگے بھی آئے گی، اور میں اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ذہن میں رکھتا بھی ہوں، اور میں اس کو بھائی بہنوں تک پہنچاتا بھی ہوں. یہ نشانیاں جو ہے نا، یہ وہ رول نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے کہ ہم لے کے سوسائٹی میں چلے جائیں اور لوگوں کا جو ہے وہ نفاق کی پیمائش کریں. نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. ہم خود دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی نشانی ایسی نہیں ہے. پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اندر جتنی یہ خاصیت ہوں گی اتنی ہی اس میں نفاق ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ میں جھوٹ سے بچنے کی، وعدہ پورا کرنے کی اور امانت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے دعویٰ کو لیجئے۔ اس دعوے سے ان کا مقصد محض اپنے آپ کو قرآن کی گرفت سے بچانا تھا۔ یعنی جو تعلیمات ہیں، جو خاص طور پر یہودی دیکھیں تو ان کو پتا تھا کہ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ واضح تھے اس باب میں، لیکن جب وہ انکار کر رہے تھے تو اس میں کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچا رہے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اوپر قرآن میں سے جو لے دی ہو رہی ہے وہ بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ اور دیکھیے پورے جو رکوع ہے، یہ جو پہلا رکوع جو مسلمانوں ایمان والوں کے بارے میں تھا، دوسرا کفار کے بارے میں تھا، اب یہ تیسرا رکوع آ رہا ہے تو یہ مینلی جو ہے نا وہ ان کے بارے میں ہے جو منافقین تھے۔ اور مدینہ میں منافقین دو ہی تھے، اوسط خریدت سے وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ان کا ایمان صحیح نہیں تھا، وہ تھے جو صرف پاور کو دیکھ کے جو اس میں شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہودی تھے۔ یہ تھے کہ ان کا تھا ہم بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور دینداری خدا پرستی تنہا مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے۔ اس دھون سے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی زبانیں بند کرنا چاہتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں آپ کہ اپنی سوسائٹی میں اگر دین کی کوئی بات ہوتی ہے نا، تو اگر کوئی عالم بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تو نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اسلام کا، انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اسلام، ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ اکثر ایک دے، حالانکہ وہ کام جو کر رہے ہوتے ہیں بالکل غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی کسی کم مسلمان نہیں ہے، بالکل ایگزیکٹلی دیکھیں ہم بھی اللہ اور رسول ایمان رکھتے ہیں، دینداری و خدا پرستی تنہا مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے۔ اس دھون سے وہ اپنے خلاف مسلمانوں کی زبان بند کرنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ حقیقت ممکن نہیں تھی کہ قرآن ان سے جو ایمان اور اسلام کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے جس کے وہ مدعی ہیں، یعنی کہ وہ اس پہ نہیں چل رہے۔ آپ سود میں اپنی گورنمنٹس میں دیکھ لیں کہ سود کے خلاف کون لوگ ہیں عدالتوں میں، انہوں نے اسٹے لیے ہیں، اب دیکھ لیں، لیکن وہ کلیم تو یہ کریں گے ہم سے بڑا تو مسلمان ہی کوئی نہیں ہے، لیکن کام ان کا کیا تھا کہ وہ جو چیز جس پہ اللہ سن کے دلانے جنگ ہے اس پہ۔ اور آج جس معاشرت ہماری معاشی صورتحال ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہے، کہ جب اللہ نے کہا میری اور رسول کی جنگ ہے تو آپ جنگ کر رہے ہیں، تو آپ کیسے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور استغفار کرنے کی ذریعے ہمارے ملک میں حالانکہ ڈیسیژن آ چکا ہے، اس کے باوجود شرح سود ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرآن کا مطالبہ ان سے جس ایمان اور اسلام کے لیے تھا وہ صرف اس شکل میں پورا ہو سکتا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود قرآن پر اسی طرح ایمان لاتے جیسے مسلمان ایمان لائے تھے۔ یہ اس چیز میں رک کے میں ایک اور بات کہوں گا کہ دو چیزیں ہیں جو بہت امپارٹنٹ ہیں ہمارے لیے قرآن پاک کے بعد، قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہے نا کہ کیسے ہوگا، یعنی کہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن پر اس طرح ایمان لاتے جیسے مسلمان ایمان لائے تھے۔ تو ہمیں ایک تو یہ دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے، آپ کس طرح ایمان لائے تھے۔ پھر ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، وہاں سے ہمیں چاہتے ہیں وہ کس طرح ایمان لائے تھے۔ ہمیں دیکھو واقعات ملتے ہیں نا، انفاق کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا کہ وہ کیسے ایمان لائے تھے، ہمیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا واقعہ ملتے ہیں پتا کیسے ایمان لائے تھے۔ جب وہ واقعات ہم سنتے ہیں تو پہلے ان کی کیفیت بدلتے ہیں، کس کیفیت میں ایمان لائے تھے کہ ان کو کوئی چیز جو اس سے ہٹا نہ سکی۔ یہی بات ہے کہ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں ہمیشہ سیرت صحابہ کے بارے میں پڑھنا چاہیے، یہ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ وہ اگزامپل جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوٹ کر رہا ہے، ایمان لاؤ جیسے مسلمان ایمان لائے، جیسے لوگ ایمان لائے، تو ہم ابھی اس وقت ہی کریں گے نا جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ ویسا ریپیٹ کیجیے گا، اولئک الذین، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، وما ربحت تجارتہم، فما ربحت تجارتہم، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ کیجیے گا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، وما ربحت تجارتہم، بس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین۔ اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ آیات مبارکہ جو ہم نے پڑھی 13، 14، 15 اور 16، اس میں تھی کہ وہ لوگ جب وہ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں
تو جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھا رہا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ یہ آیات جو ہے نا، ان کے نمبر یہاں پہ صحیح نہیں لکھے ہوئے، یہ 14 15 16 ہے، 13 14 15 نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان کو ہم صحیح کر لیں گے۔ آپ ادھر اس نہیں، کو 14 15 16 لکھے ہوئے، 14 15 16 لکھے ہوئے نہیں، سب۔ جب ترجمہ کیا نا، ترجمہ میں سائڈ پہ 13 14 15 لکھا ہوا اچھا ٹھیک۔ ہے، اس میں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہے، اس میں جو ہمارے سامنے اسباق تھے وہ یہ تھے کہ منافقین دو رخ ہیں اور مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، اور جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ میں رک کے ایک بات یہ کہوں گا، ان آیات کو جو آج ہم پڑھا ہے اور جو یہ اس کے جو اسباق ہیں، آپ دیکھ لیں، جو لوگ جو ہے وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں، اب تاریخ دیکھ لیں، وہ اینڈ پہ ان کا جو ہے نا بہت برا حال ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی رسید دراز کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ دنیا سے جاتے ہیں نا تو اچھے نام کے ساتھ نہیں جاتے، ان کو جو ڈبل فیس لوگوں کا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہدایت والے نہیں ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نفاق سے بچا، سچا مومن بنا، اور لوگوں کے ساتھ خیر خائی کا معاملے کرنے میں میری مدد فرما۔ آمین آگے ہم آمین۔ دیکھیں میں اسما اور جو اس میں آئے ہیں، تو شیطان ہے، شیاطین اس کی جمع ہے، شیاطین کی۔ اور اس کے بعد اگلا جو جمع مستہزئون ہے، مستہزی اس کی جمع مستہزئون، مستہزئین۔ اور پھر جو اگلی ہے محتدی، محتدن، محتدون، محتدین، اس میں دونوں جمع آئی ہیں۔ جمع جو ہے وہ پہلی جو ہے جمع مکسر ہے، شیطان، شیاطین، اور دوسری دونوں جو ہے مستہزی اور محتدن، یہ دونوں جمع سالم ہے، کیونکہ وہ رول کے تحت ہیں، اس میں واو نون اور یا نون کا اضافہ ہوا ہے۔ ویسے ریپیٹ کیجیے گا، میں واحد بولوں گا، آپ جمع بولیں گے۔ شیطان، شیاطین، مستہزی، مستہزئون، مستہزئین، محتدن۔ محتدون، ایک محتدین، دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، شیطان، شیاطین، مستہزی، مستہزئون، مستہزئین، محتدن۔ محتدون، محتدین۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اس کے بعد آگے جو ہم افعال پہ آتے ہیں، صحت مند افعال پہ، تو سب سے ایک ہی لفظ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے امیہا، امیہا وہ بھٹکا، امیہا وہ بھٹکا، اس میں امیہا وہ بھٹکا، یا مہو وہ بھٹکتا ہے، یہ بھٹکے گا، اہما بھٹک، امر کا صیغہ ہے، آمی بھٹکنے والا، اور اس کا جو ہے وہ مفعول نہیں ہے، اور فعل جو ہے امہ، تو یہ ہے۔ تو میرے سے ریپیٹ کیے، امیہا یا مہو اہما، امیہا یامہو عیما، امیہا یا مہو اہما، امیہا یامہو عیما، آمہ ڈیش آمہ، عامہ ڈیش عامہ، آمہ ڈیش آمہ۔ عامہ ڈیش عامہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم ویک لیٹر لیں گے، تو اس میں جو ہے خلا، خلا 26 ٹائم آیا ہے، اور دا کے وزن پہ ہے، جیسے ہم کر رہے تھے، تو اس میں بار بار ناصر بھائی میں کہہ رہے تھے کہ یہ دا کے وزن پہ الفاظ ہیں جو کہ اس کے مطابق ہیں، جیسے یہ دا پہ تھا، دا یدعو، ادو، تو یہ ایگزیکٹلی خلا، یخلو، اخلو، تو یہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، خلا، یخلو، اخلو، خلا یخلو اخلو، خلا، یخلو، اخلو، خلا یخلو اخلو، خالن ڈیش خلو۔ خالن ڈیش خلو۔ پہلے آپ آ جائیں اپنے اس پہ، کیا نام لیتے ہیں، چیٹ پہ، اور چیٹ۔ کوئی چیز ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ اذا لقو، اذا لقو، اور جب وہ سب ملاقات کرتے ہیں، جب وہ سب ملاقات کر رہے ہیں، اذا لقو، اذا لقو، وَإِذَا لَقُوا، وَإِذَا اور جب، جی آگے دیکھتے ہیں اس کا آنسر صحیح کیا ہے۔ اور جب وہ سب ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، جب وہ سب ملتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، وَإِذَا خَلَوْا، وَإِذَا خَلَوْا،
واو کو لیکن کے ورڈز میں لے لیں اور کے بجائے تو پھر آسانی ہو جائے گی. وَإِذَا خَلَوْا، خلو جمع کا صیغہ ہے اس میں. تو یہ خلو جو ہے جمع کا صیغہ ہے، تو صحیح آپ کا آنسر ڈی کریکٹ ہے. اور منافقین ڈیش دو رخے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، ٹھٹھا کرنے والے ہیں، ہدایت یافتہ. ایک سے زیادہ جواب ہیں اس کے. جی اس میں تینوں صحیح ہیں، اے بی سی. دو رخے بھی ہیں، نقصان اٹھانے والے بھی ہیں، اور مذاق کرنے والے بھی ہیں، استہزاء کرنے والے بھی ہیں. یہاں شیاطین سے مراد کون ہے؟ کافر ہیں، منافقین کے سردار ہیں، مومن ہیں، مدینہ کے یہودی ہیں. شیاطین سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا سارا اسی کے پرسپیکٹو میں. یہ سی اور ڈی کریکٹ آنسر ہے اس کا. اس میں جو ہے وہ منافقین کے سردار بھی ہیں اور مدینہ کے یہودی بھی ہیں. وَيُمُدُّهُمْ وَيُمُدُّهُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے اسے، اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں. اب دیکھیں کیا آنسر صحیح ہے. آپ وہ بھی دیکھیں گے، یہ مدو بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے اینڈ پہ اس کو بھی دیکھیں گے، دونوں کو. جی بی صحیح آنسر ہے اس کا. فی طغیانہم، فی طغیانہم. یہاں پہ ضمیر ایڈ پہ آپ دیکھیں گے فی طغیانہم. یہ اے اس کا صحیح آنسر ہے. کسی کو مت پکارو، کسی کو کبھی مت پکارو. کس سے منع کس سے کیا گیا ہے؟ ایک سے زیادہ آنسر ہے. جی بی اور سی، کہ اے کافرو اے منافقو یہ نہ پکارے. یہ جو کریکٹرسٹکس دی ہیں اس میں ہمیں خود دیکھنے کا اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی چیز ایسی ہو. شیطان کی جمع کیا ہے؟ ابھی ہم نے کی ہے شیطان کی جمع. بہت آسان سوال ہے. جی شیطان کی جمع کیا ہے؟ صحیح جواب ہے شیاطین، شیطان. ربیحہ، ربیحہ رباحت آج تھا نا، ربیحت ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں ربیحہ. افعال کی چابیاں کیا ہیں؟ افعال کی، افعال جو ہے نا وہ ربیحہ کا جو یہ ماضی ہے، تو اس کا جو مضارع بنے گا نا تو اس کو یا لگا کے مضارع بناتے ہیں. تو اس کو ذرا اسی حساب سے آپ ذرا چیک کر لیجیے گا. افعال یعنی ماضی، مضارع اور امر. ربیحہ جی بی بالکل صحیح ہے. یربح، اربح. تو اس کے بعد اگلا سوال ہے اخلو کا فعل مضارع بتائیے. یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. اخلو کا، خلا اصل میں لفظ ہے، اس کا جو اخلو جو اس کا امر ہے. واپس جائیں گے، میری خلا کو فوکس کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے مضارع ہم نے دیکھنا ہے. خلاؤ تو اس کی جمع ہے نا خلا کی. جی صحیح آنسر کیا ہے؟ صحیح آنسر ڈی ہے، یخلو. یخلو خلا، یخلو. انشاءاللہ ہم گرامر کی طرف آئیں گے. اور یہ میں ذرا اس کو ایڈجسٹ کر لوں چیزوں کو.